نبيه وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں تو مردہ گمان بھی نہ کر بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے بارے بھی خوش ہوتے ہیں جو ابھی انہیں نہیں ملے کہ وہ بھی جب یہاں آئیں گے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ کی نعمت کو دیکھ کے اور اللہ کے فضل کو دیکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں اور اس بات پہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ مومنوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ گزشتہ دو خطبوں میں اس بات پہ میں نے روشنی ڈالی کہ شہادت باعث غم
جانے سے افسوس نہیں، بلکہ شہادت باعث فخر ہے۔ جتنے انسانی کمالات ہیں کسبی کمالات، کچھ کمال ہوتے ہیں وہبی، ان میں بندوں کی کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جیسے نبوت ہے، اعمال کر کے کوئی آدمی نبوت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ ایک درجہ ہے صداقت، کوئی آدمی محنت کر کے یہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا، یہ وہبی ہیں، اللہ کی عطا ہے۔ ان وہبی درجوں کو چھوڑ کے جو کسبی درجات ہیں، محنت سے حاصل ہوتے ہیں، کوشش سے حاصل ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ شہادت کا درجہ۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا، اولئک الذین انعم اللہ، جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا ان کو اللہ نے 4 درجوں میں ذکر کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو کسبی درجے ہیں، محنت سے حاصل ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ شہادت کا ہے۔ شہادت کا لفظی معنی گواہی کا ہے، گواہی۔ شہید کو شہید بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اس بات کی شہادت دی ہے کہ اسلام سچا دین ہے۔ جو شہادت ہم اپنے عمل سے نہیں دے سکتے، ہمارے اعمال ہیں، وہ اس بات کی غمازی نہیں کر رہے ہیں۔ جو شہادت ہم اپنے اعمال کے ذریعے نہیں دے سکتے، اپنی سستیوں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، شہید دین اسلام کی صداقت کی گواہی دیتا ہے اپنا خون بہا۔ یا شہید اسم مفعول کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، مشہود کے معنی میں،
وہ آدمی جس کے لیے جنت کی گواہی دی گئی. تو میں نے عرض یہ کیا تھا گزشتہ جمعے کہ شہادت باعث غم نہیں ہے کہ اس پر ماتم کیا جائے، اس پر رویا جائے، اس پر چلایا جائے، ان پر ہائے ہائے کی جائے. شہادت باعث افسوس اور باعث غم نہیں ہے، شہادت باعث فخر ہے، باعث انبساط ہے. میں نے پچھلے جمعے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تھا کہ تمام خوبیوں اور تمام اوصاف اور تمام صفات کے باوجود میرے آقا نے یہ تمنا کی ہے ان اقتل فی سبیل اللہ کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے. تو پھر شہادت کوئی ایسا درجہ تو ہے نا اتنا عظیم، اتنا باعث فخر کہ امام الانبیاء جنہیں اللہ نے ہر صف سے نوازا تھا وہ بھی تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے جب بھی موت آئے تو کون سی موت آئے؟ شہادت. میں کس کس کا تذکرہ کروں یہاں؟ بہت عظیم شخصیت ہے تاریخ اسلام کی، عبقری آدمی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، بہت عظیم آدمی. آخر کوئی صفات تو ان میں ہے نا، کچھ صلاحیتیں تو ان کے وجود میں موجود ہیں نا، کچھ اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں جس کی بنا پر میرے نبی نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو حضرت عمر میں یہ خصوصیات پائی جاتی تھی کہ وہ کیا ہوتے، ایسے کمال تو تھے ان میں، ایسی خوبیاں تو تھیں ان میں، ایسے اوصاف تو ہیں ان میں کہ میرے نبی نے یہ کہا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو ان میں یہ اوصاف پائے جاتے تھے کہ وہ نبوت کے درجے پر فائز ہوتے، اور خلافت کے دور میں ان کی جو خدمات ہیں اور اس سے پہلے جو ان کی خدمات ہیں اسلام کے لیے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاجروں کی زبان میں ایک جملہ کہا. عام میں سے جو لوگ تاجر ہیں وہ زیادہ لطف حاصل کریں گے اس جملے کا. شاہ صاحب نے فرمایا اگر اسلام کا کھاتا کھولو، وہ جو تاجر کھاتا کھولتے ہیں اور پرانے قرضے کن سے کیا لینا ہے، وہ پنجابی چاہتے ہیں نا بھائی کراڑ بھکھا تھی آئی تے پرانے کھاتے کھولے ایسے، کس کس سے میں نے کیا کیا چیز لینی ہے. شاہ جی نے کہا اسلام کا کھاتا اگر آج کھولو نا، عمر کا بقایا اسلام کے ذمے نکلے گا. اسلام کی کوئی چیز عمر کے ذمے نہیں نکلے گی، عمر کا بقایا اسلام کے ذمے نکلے گا. اتنا عظیم آدمی تو ہے نا، ایسے اوصاف اور ایسی صفات ان میں پائی جاتی ہیں کہ میرے نبی نے تقریباً 40 صحابہ کے ایمان لانے کے بعد، جن میں حضرت ابو بکر ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، حیدر کرار ہیں. معمولی نام ہے، معمولی نام ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. 40 آدمی
آپ کے دامن میں آ چکے ہیں، اس کے باوجود میرے نبی جھولی پھیلا کے اللہ سے درخواست کرتے ہیں، مولا انا 40 بندیاں دے باوجود اسلام دی گڈی نہیں ٹردی، یہ اسلام دی گڈی ٹورنا چاہنا نا، خطاب کا بیٹا عمر دے دے۔ کوئی ایسے کمال تو ہے نا اس بندے میں کہ میرے نبی جھولی پھیلا کے اسے رب سے مانگ رہے ہیں۔ پھر امیر شریعت کی بات ذہن میں آ گئی۔ کسی نے حضرت امیر شریعت سے پوچھا تھا کہ شاہ جی حضرت علی آپ کے باپ ہیں، نسبی باپ، آپ کا نسب حضرت علی سے جا کے ملتا ہے، اور حضرت عمر خلیفہ ثانی ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ سوال کرنے والے کا ذہن یہ تھا کہ یہ جھکیں گے حضرت علی کی طرف، تے شام آدھی یہ کمزوری بھی ہے، ان میں تھوڑی سی یہ کمزوری ہے کہ رغبت اس طرف جاتی، پھر جھکیں گی حضرت علی کی طرف۔ شاہ جی نے وہاں ایک جملہ کہا، اور خدا کی قسم حضرت عمر کی پوری سیرت اس میں سمو کے رکھتی۔ شاہ جی نے کہا حضرت علی میں اور حضرت عمر میں فرق یہ ہے کہ حضرت علی مرید محمد ہیں اور عمر جو ہے وہ مراد محمد ہے، وہ خود نہیں آیا۔ علی 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 علی، ٹھیک، یہی جواب ہے۔ کچھ تو ان سمجھ آ رہی؟ نعرے تو ذرا پرہیز کرو، گل پسند آ جائے تو سبحان اللہ، اے نعرے محاذاں تے چنگے لگتے۔ ہندوستان سے ہماری جنگ نہ ہو، اللہ بچا کے رکھے، اور اگر وہ ناگزیر ہو جائے تو پھر یہ نعرے مارنے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے صحابہ مرید محمد ہیں، خود آئے، حضرت ابو بکر خود آئے، حضرت عثمان آپ آئے، حضرت علی خود آئے، طلحہ و زبیر خود آئے، عمر خود نہیں آیا۔ عمر کو میرے نبی نے مانگا تھا جھولیاں پھیلا کے، کس سے؟ مولا اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے نا، عمر دے دے۔ خطاب کا بیٹا عمر، کوئی ایسی خصوصیات تو اس بندے میں موجود ہیں، انہیں مانگ رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر۔ بات پھر لمبی ہو جائے گی تھوڑی سی، لیکن چلو بات دل میں آئی تو دل میں نہیں رکھتے۔ حضرت عمر کو نبی پاک نے چنا، انتخاب کیا اسلام کے لیے۔ ہے توجہ آپ کی؟ سمجھ جائیں گے آپ۔ نبی پاک نے حضرت عمر کو چنا اسلام کے لیے، اور صدیق اکبر نے عمر کو چنا اپنے پیچھے خلافت کے لیے۔ انہوں نے بھی چنا، میرے نبی نے ایمان کے لیے چنا کہ وہ ایمان لے آئیں، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نے خلافت کے لیے چنا۔ آخری وقت وصیت لکھوائی، لکھنے والے حضرت عثمان ہیں، حضرت ابو بکر لکھوا رہے ہیں، حضرت عثمان لکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے لکھوایا کہ میرے بعد رولا نہ پہ جائے، جھگڑا نہ ہو جائے خلافت پہ، میں مسئلہ حل کر کے جاؤں اپنی زندگی میں، میرے بعد خلیفہ غشی طاری ہو۔ حضرت عثمان نے سوچا اسی غشی میں اگر رخصت ہو گئے وصیت تو ادھوری رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا عمر ہوں گے، میرے بعد خلیفہ عمر۔ یہ تو سارے صحابہ جانتے تھے کہ نبی پاک ابو بکر کے بعد
کس کا ذکر کرتے تھے؟ حضرت عمر۔ افاقہ ہوا، ہوش آیا، پوچھا کیا لکھا ہے؟ کہ میں نے لکھا ہے میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا عثمان اگر تم اپنا نام بھی لکھ لیتے نا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب تھا اس کا؟ حضرت ابوبکر جانتے تھے کہ حضرت عثمان میں بھی خلافت کے نظام کو چلانے کی خوبیاں موجود ہو۔ میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے۔ حضرت عمر کو بلایا گیا، میں اپنے بعد خلافت کے منصب کے لیے آپ کی تقرری کر کے جا رہا ہوں۔ کیسی تربیت کی تھی اپنے یاروں کی میرے نبی نے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا کا لالچ تھا، بادشاہیوں کا لالچ تھا، دولت کا لالچ تھا۔ یہاں پکے ہوئے پھل کی طرح حکومت، امارت، خلافت جھولی میں گر رہی ہے۔ نہ الیکشن، نہ ووٹ، نہ کوئی دھندا، نہ کوئی محنت، مفت میں۔ اور حضرت عمر جواب میں کہتے ہیں لیس لی بہا حاجۃ، مجھے اس کی کوئی ضرورت ہو۔ حد ہو گئی ہے یار، چھوڑتا ہے کوئی حکومتی عہدہ؟ ملے حکومتی عہدہ اور یہاں تو امیر المومنین، ملک کا سربراہ، لیس لی بہا حاجہ، مجھے اس خلافت کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو بکر نے جو جواب میں جملہ کہا نا، یہ زبردست جملہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے سنا اور فرمایا وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ، انہوں نے کہا تھا لَيْسَ لِي بِهَا حَاجَةٌ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا فرمایا وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ، عمر یہ میں بھی جانتا ہوں تمہیں خلافت کی کوئی حاجت نہیں، میری مجبوری ویکھ، خلافت نو عمر دی ضرورت پہ گئی ہے۔ وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ، میں خلافت عمر کو دے کے نہیں جا رہا، میں تو خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے اسے چنا ایمان کے لیے اور ابو بکر نے چنا اپنے بعد خلافت کے لیے۔ ایک روایت پہ اعتماد کروں، تاریخی روایتوں پہ اتنا اعتماد تو نہیں ہوتا۔ یہ وصیت لکھوانے کے بعد انہوں نے اس پر مہر لگائی اور سر بمہر کر دی کہ میرے انتقال کے بعد اسے کھولا جائے گا۔ ان کے مکان کے نیچے لوگ جمع ہوئے، حضرت ابوبکر کو پکڑ کے لایا گیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا جس آدمی کا نام میں نے بطور خلیفہ یہاں لکھ دیا ہے تمہیں منظور ہے؟ مانتے ہو اسے؟ نام نہیں بتایا۔ پیچھے سے ایک آواز آئی لا، نہیں مانتے۔ لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو یہ حیدر کرار تھے۔ کون تھے؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں کہا نہیں مانتے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا علی کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی نے کہا لا نرضى الا بعمر، عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو نہیں مانتے، مانتے ہیں تو صرف عمر کو ہی مانتے۔ حضرت ابوبکر نے چنا
اپنے بعد خلافت کے لیے حضرت علی نے چنا داماد بنانے کے لیے. حضرت علی نے چنا انہیں اپنا داماد بنانے کے لیے، اور حضرت عائشہ نے چنا انہیں روضہ رسول میں دفن کرنے کے لیے. کوئی خوبی تو حضرت عمر میں ہے نا کہ انہوں نے کہا تھا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن تم امیر المومنین کا پیغام لائے ہو تو میں ایثار کرتی ہوں، اور یہ جگہ حضرت عمر کے نام کرتی ہوں. میں حضرت عمر کا وہ احسان نہیں بھول سکتی. جب منافقوں نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی تو صرف یہی کھڑا ہوا تھا. یہ ساری خوبیاں حضرت عمر میں موجود ہیں، کمال بھی موجود ہیں. عظمت کتنی ہے کہ میرے آقا کی عادت مبارکہ تھی کہ صبح کی نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کی طرف رخ کرتے اور پوچھتے کسی کو کوئی خواب تو نہیں آیا. کسی صحابی کو کوئی خواب آیا ہوتا تو آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا، آپ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے. ایک دن آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک خواب آیا. کہ فرشتے آئے اور مجھے وہ آسمانوں پہ لے. یہ جو جسمانی معراج ہے، اس جسم کے ساتھ جسد مار روح عالم بیداری میں، یہ آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ، جس کو قرآن نے سورت بنی اسرائیل میں ذکر کیا، سورت نجم میں ذکر کیا، وہ صرف ایک مرتبہ. یہ جو خواب میں روحانی معراج ہے یہ آپ کو کئی مرتبہ ہوا. اور یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ ہمارے خواب کی طرح نہیں ہوتا، قطعی ہوتا ہے، دین میں حجت بنتا ہے. مجھے جنت کے قریب لے جایا گیا ہے تو میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے، باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الحج، باب الصوم، باب الصدقہ، باب الجہاد. جانا تو ایک ہی دروازے سے ہے. جس بندے کا رجحان جس طرف زیادہ ہوگا اللہ اسے کہیں گے تو باب الصلاۃ سے چلا جا، تو باب الزکوٰۃ سے چلا جا، تو باب الصدقات سے چلا جا. میری امت کا ایک آدمی جب جنت کے قریب آیا تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل گئے. ہر دروازہ یہ تمنا کرنے لگا کہ آپ مجھ سے گزریں، آپ یہ شرف مجھے دیں کہ آپ کا دخول جنت میں میرے ذریعے ہو. 8 دروازے کھل گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ من ہوا، وہ خوش نصیب کون ہے کہ جنت کے قریب آیا تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تیرے سوا کون ہو سکتا ہے. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے. فرمایا میں جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے جنت میں مختلف مکان دیکھے. ان میں جو ایک مکان دیکھا وہ ایک موتی کا بنا ہوا، وہ بہت خوبصورت مکان. میں نے پوچھا یہ کس کا مکان؟ تو فرشتوں نے بتایا یہ قریشی جوان کا مکان. میں نے سمجھا کہ میں قریشی بھی ہوں
اور اس سے خوبصورت مکان بھی نظر نہیں آ رہا تو میرا ہوگا. تو میں نے فرشتوں سے کہا راستے سے ہٹو, میں اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ مکان اندر سے بھی اتنا خوبصورت ہے جتنا باہر سے نظر آ رہا ہے. تو فرشتوں نے جواب میں کہا ٹھہریے گا, یہ آپ کا مکان نہیں ہے, یہ خطاب کے بیٹے عمر کا مکان ہے. جنت میں ان کا مکان دیکھ کے آئے, جنت کی ان کو بشارت ملی ہے, فاروق کا لقب ملا ہے, مراد محمد ہے, مطلوب محمد ہے, محبوب محمد ہے. ان سارے اوصاف کے باوجود حضرت عمر آخری حج کر کے واپس آ رہے ہیں. چاند کی آخری تاریخیں, رات کو جو لیٹے تو چاند کمزور ہو گیا ہے, وجود کے لحاظ سے بھی روشنی کے لحاظ سے. تو حضرت عمر نے اسے دیکھا اور فرمایا کدی تم ہی 14ویں نہ ہونا سر, جوانی, اور آج تو سوکھنے لگ گیا, کھجور کی ٹہنی کی طرح ہونے لگ گیا. میں بھی کبھی جوان تھا, ہمت تھی, طاقت تھی, قوت تھی, اب بڑھاپا آیا ہے, بڑھاپے کا غلبہ ہونے لگا. تو حضرت عمر نے وہاں ایک دعا مانگی, اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک. مولا میں تو اس سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جب بھی موت دینا تو شہادت کی موت. اب آپ کو احساس ہوا کہ شہادت کوئی ایسا درجہ تو ہے کہ حضرت عمر اتنے درجات کے باوجود, اتنے مراتب کے باوجود اور اتنی صفات اور خوبیوں کے باوجود تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے جب بھی موت آئے تو موت کون سی آئے؟ شہادت. اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد رسولک. دوسری دعا مانگی, مولا جب بھی موت دینا اپنے نبی کے شہر کے اندر موت. مدینے جیسی موت بھی کسی جگہ کی موت. مرنا تو ہے, کہیں مر جائیں, پتہ نہیں قبر بھی ملنی ہے یا نہیں ملنی. تو یہی 2 گز مدینے کی زمین میں مل جائیں. قیامت کے دن اٹھنا تو سب نے ہے, کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے. جن کے ذرات اس مٹی میں مل گئے انہیں جب مدینے کے جنت البقیع میں اٹھایا جائے گا تو سامنے نبی پاک کھڑے ہوں گے, حضرت ابو بکر ہوں گے, 10,000 صحابہ ہوں جن میں حضرت حسن ہیں, ابو سعید خدری ہیں, عثمان ذوالنورین ہیں. مدینے جیسی موت کسی جگہ کی موت. ہمارے قاری ابراہیم صاحب تھے, وہ تقریباً 35 سال مدینے میں رہے اور علماء کے اتنے خادم تھے, ہر طبقے کے علماء ان کے گھر قیام کرتے تھے. ان کو کھانا پلانا رہائش بہت زبردست آدمی تھا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ سارے علماء ان کے گھر ٹھہرتے, جو کمایا علماء کو کھلا دیا, کچھ نہیں بنا. 35 سال مدینے میں, مسجد نبوی کے مدرس, مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے. کینیڈا یا پتہ نہیں کس ملک میں گئے, افریقہ, وہاں ایکسیڈنٹ ہوا, وہاں انتقال ہو گیا اور وہی دفن.
اللہ کے فیصلے. ساری زندگی مدینے میں. آپ دیکھیں علامہ احسان الہی ظہیر اہل حدیث عالم تھے. سن 1988 میں لاہور میں ان کے جلسے میں پہلا بم دھماکہ ہوا تھا. اس سے پہلے جلسوں میں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے, وہاں سے شروع ہوا تھا. ان کے جلسے میں بم دھماکہ ہوا لاہور میں. یہاں کئی علماء شہید ہوئے, کئی لوگ زخمی ہوئے. علامہ احسان الہی ظہیر زخمی ہو گئے, لاہور کے اسپتال میں داخل ہوئے. سعودیہ نے انہیں بلایا, ہم علاج کرواتے ہیں. حملہ لاہور میں ہوا, موت ریاض میں آئی, قبر مدینے میں بنی. فیصلے ہیں نا اللہ کے, فیصلے ہیں اللہ کے. کئی لوگ یہاں سے جاتے ہیں عمرے کے لیے, حج کرنے کے لیے, ان کی موت مدینے میں واقع ہو جائے. اچھے بھلے جاتے. مولا جب بھی موت دینا تو شہادت کی موت دینا, اور جب بھی موت دینا تو اپنے نبی کے شہر میں دینا. کتنی دعائیں ہیں؟ زور سے بولو, زور سے بولو. یہ تو میں نے مسئلہ سمجھا دیا کہ شہادت کا جو مرتبہ ہے یہ اتنا تو ہے کہ حضرت عمر اس کی تمنا کر رہے ہیں. اب تھوڑی سی اور بات کر لیتے. انہوں نے 2 دعائیں مانگی. صحابہ کہتے ہیں ہم دعا سن کے حیران ہوئے. شہادت تو تب ہو جب بندہ میدان جنگ میں جائے, جہاد کرے. یہ شہادت کی موت بھی مانگتے ہیں اور مانگتے بھی مدینے کے اندر ہیں. یہ دونوں دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا میں لوگوں کو مانگے سے زیادہ دینے کا عادی ہوں. لوگ مانگتے ہیں اپنے ظرف کے مطابق. یہ بات آپ کو پسند آ جائے نا, نعرہ نہیں لگانا, صرف سبحان اللہ کہے, پسند آ جائے. اگر دل کو یہ بات لگے تو اللہ کہتے ہیں بندہ مانگتا ہے اپنے ظرف کے مطابق, اپنی چادر کے مطابق, اپنی گنجائش کے مطابق. میں دیتا ہوں اپنی رحمت کے مطابق. حضرت عمر نے 2 دعائیں مانگی, شہادت کی موت دے, مدینے کے اندر دے. میں نے کہا گھٹ منگیائی, میں شہادت کی موت بھی دوں گا, مدینے کے اندر دوں گا, اور تیری قبر بھی محمد عربی کے ساتھ بنا دوں گا. یہ تیسری دعا تو حضرت عمر نے مانگی بھی نہیں تھی. یہ کوئی تیسری دعا انہوں نے مانگی تھی؟ یہ تیسری دعا اس نے اپنی رحمت سے مانگے سے زیادہ دے دیا. تیری قبر منور محمد عربی کے ساتھ بنا دوں گا. ذرا کہو صلی اللہ ہو. شہادت کی موت بھی بڑی عظیم ہے, مسجد مدینے کی موت بھی بڑی عظیم ہے. لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, میرے نبی کے پہلو میں قبر کا مل جانا, تھوڑا سا سوچو تو صحیح, سوچو تو صحیح. کسی نے حضرت زین العابدین سے پوچھا, حضرت زین العابدین کا نام ہے علی المعروف بھی زین العابدین, حضرت حسین کے فرزند ارجمند ہیں. کسی نے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ابو بکر اور عمر ان کی عظمتیں بیان کرو, سنو عظمتیں. مدینے میں تھے, فرمایا سناؤں کہ دکھاؤں؟ نہیں سمجھے ہو نا, سناؤں کہ دکھاؤں؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں آ, جن 2 آدمیوں کو میرے رب نے نبی پاک کے پہلو میں سلا دیا ہے, ان کی عظمتوں کے کیا کہنے. یہ کم شرف ہے؟
کم شرف ہے میرے نبی کے پہلو میں. اس روایت پہ اعتماد کروں. مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ جس مٹی سے انسان کا خمیر گوندھا جاتا ہے مرنے کے بعد اسی مٹی میں بندے کو لوٹایا جاتا ہے. جہاں سے خمیر لیا گیا مرنے کے بعد وہی بندے کو لوٹایا گیا. اگر یہ صحیح ہے تو پھر بندیالوی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جس پاکیزہ مٹی سے محمد عربی کا وجود بنایا گیا تھا اسی مٹی سے ابو بکر و عمر کا وجود بھی بنایا گیا کہ وہ آج بھی میرے نبی کے ساتھ ہیں, میرے نبی کے پہلو میں. اللہ کہتے ہیں بندے مانگتے کم ہیں, میں بندوں کو مانگے سے زیادہ دیا کرتا ہوں. حضرت عمر نے کم مانگا تھا, انہوں نے شہادت کی موت مانگی, مدینے کے اندر مانگی. میں نے یہ دونوں دعائیں پوری کی اور پھر ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا. لوگ کم مانگتے ہیں, میں زیادہ دینے کا عادی. پھر لوگ اس داتا کو چھوڑ کے کہاں کہاں دھکے کھاتے پھرتی. اس سے مانگنے کی بجائے کن کن سے مانگا جا رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے, 18 سال بیمار ہیں. شیطان نے آخری جال پھینکا, ان کی بیوی کو ورگلایا, میرے نام کا بکرا ذبح کرو. بیوی نے حضرت ایوب کو آ کے بتایا, انہوں نے کہا اچھا نوبت بہی جا رسید کہ ابلیس کو بھی طمع ہونے لگا. ان رب کو پکارا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ, قرآن بولا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ, اور ایوب نے جب پکارا ربہ, بیماریوں میں گھر کے مشکلات میں مبتلا ہو کے حضرت ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے, اولاد میری مر گئی, بچے میرے مر گئے, بیٹیاں میری مر گئی, مال میرا ختم ہو گیا, مکان اجڑ گیا, زمینیں برباد ہو گئی, جوانی چلی گئی, صحت برباد ہوئی, مولا رحم کر دے. اللہ نے فرمایا گھٹ منگے آئی, کم مانگا ہے, تو صرف صحت منگی ہے, ہم صحت بھی دیں گے, جوانی بھی لوٹائیں گے, اتنی اولاد بھی دیں گے, اور مزہ نہیں آئے گا. تو قبرستان جا, ایک ایک مرے ہوئے بچے اور بچی کی قبر پہ جا, تیری پہلی اولاد بھی زندہ کر کے تجھے واپس کر دے. بندہ مانگتا کم ہے, اللہ اس کو دیتا زیادہ ہے. آئیے اپنے موضوع کی طرف. شہادت باعث غم نہیں ہے, شہادت باعث فخر ہے. شہید کے تو اوصاف قرآن میں ہیں. حدیث میں آیا کوئی مرنے والا اللہ کے پاس پہنچ کے
اس دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا. سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ کوئی نیک ہو، کوئی پیر، کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، کوئی عابد، زاہد، شب زندہ دار، ولی اللہ، وفات کے بعد دنیا میں آنے کی آرزو نہیں کرتا الا شہید. ہاں، صرف شہید ہے جو جنت میں پہنچ کے جنت کے باغات کو دیکھ کے پرندوں کے جسموں میں ان کی روحیں داخل کر دی جاتی ہیں. حدیث میں آتی اڑتے ہیں، عرش کے نیچے سونے کی کنڈیلیں لٹک رہی ہیں، اس میں آرام کرتے. یہ سب عالم برزخ کی باتیں ہیں. وہ پرندے کی ہو جی ہون گے جنہاں دے وچ روح ہے. ہم اس کھوج میں نہیں لگتے کہ وہ پرندے کیسے ہوں گے، وہ کنڈیلیں کیسی ہوں گی. اگلے جہان کی باتیں اس جہان میں سمجھ نہیں آتی. بندہ حیران ہوتا ہے، پرندے، کنڈیلیں. لیکن میں آپ کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، 4 مہینے کے بعد روح پھونکی گئی، زندگی آئی. اگر کوئی بندہ اس وقت ہمارے کان میں کہتا پیٹ میں، بھئی جیڑی دنیا تو وس رہا نا، 4-5 مہینے کے بعد جس دنیا میں تو جانے لگا ہے نا، اس کی جو سالن پکانے والی ہنڈیا ہے نا، ہنڈیا، وہ تیری پوری دنیا نالو وڈی ہے وہ ہانڈی. تو اگر ہمیں وہاں شعور ہو تو ہم اس بندے کو کہیں عقل نو ہاتھ مار یار، ایک ہانڈی پوری دنیا سے وسیع ہے. وہاں بات سمجھ نہ آتی، لیکن جب اس دنیا میں آئے تو بات سمجھ اب نہیں سمجھ آتی. وہ پرندے کیسے ہوں گے، وہ کنڈیلیں کیسی ہوں گی. جب جائیں گے تو پھر سے سارے راز کھل جائیں گے. اللہ ہمیں لے جائے وہاں. کوئی اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا. اے نہیں بے تساں ہر جمعرات نو بلائی کھلوتے ہو، ختم پڑھانا ہے تے روحیں آ رہی. شب برات کو روحیں آ گئی ہیں، بنیرے پہ بیٹھ گئی. آئی کہاں سے؟ جنت سے. جنت سے کتھے؟ انا للہ. جنت چھوڑ کے یہاں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس پر موت کا فیصلہ اللہ کرتا ہے اس کی روح کو بند کر لیتا ہے. قرآن ہے، اس کی روح نہیں چھوڑتے اللہ. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب روحیں جسموں سے ملائی جائیں. اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے نہیں. کل میں نے ایک ہندوستان کے عالم کی فیس بک پہ تقریر سنی. وہ فرما رہے تھے بھائی یہ جو بندی وہابی پڑھتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، تو ذائقے کا معنی تو مزہ ہوتا ہے. مزہ تو مزہ ہوتا ہے 3-4 گھنٹے کے لیے. تو وہ کہنے لگے بھی آپ نے بریانی کھائی، 2-3 گھنٹے کے بعد مزہ ختم بس. تو یہ مزہ ہے، موت کا مزہ. وہ نہلا لیا، مزہ چکھ لیا. کفنا دیا گیا، مزہ چکھ لیا. چارپائی پہ رکھ دیا، مزہ چکھ لیا. قبرستان لے گئے، مزہ چکھ لیا. قبر میں چلے گئے، مزہ ختم. مزہ ختم. پھر زندہ ہو گیا، پھر زندہ ہو گیا. واہ، پھر زندہ ہو گیا. یہ جو پھر زندہ ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ نے کس کو زندہ کرنا ہے بھائی؟ یہ تو ہن زندہ ہو گیا، دفن ہونے کے بعد زندہ ہو گیا، تو قیامت کے دن اللہ نے کسے زندہ کرنا ہے؟ شرم کرو. بتاؤ لوگوں، حضرت عیسیٰ کا ایک معجزہ ہے کیا؟ کس کو زندہ کرنا؟ نہ، وہاں تو جا کے زندہ ہو جاتا ہے.
حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے زندوں کو زندہ کر. شرم کر. تم نے کلو نفس ذائقۃ الموت سے ذائقے کا معنی مزہ لے کے ورگلا دیا لوگوں کو. اتھے پرچون دا سودا نہیں, یہاں تھوک کے سودے ہیں. میں دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں. کل من علیہا فان, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل شیء ہالک. ہن ہالک دا میں نہ کر, یہ تن مزہ نہ آ جائے تھے. کیسے ورگلات کہ قبر میں جا کے وہ زندہ ہو گیا. قبر میں جا کے وہ زندہ ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ نے کس کو زندہ کرنا ہے؟ کوئی اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا الا شہید. صرف شہید آنا چاہتا ہے. اللہ شہید کو کہتے ہیں میری جنت مزہ نہیں آیا. یہ باغات دیکھ, گلستان دیکھ, یہ پھل, یہ پھول, یہ دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, یہ موسم دیکھنا مزہ نہیں آیا. دنیا تے جانا چاہنا. شہید کہتا ہے مولا جو مزہ کافر کی تلوار کے نیچے آیا تھا نا وہ تیری جنت میں بھی نہیں. مجھے پھر دنیا میں بھیج, میں پھر اللہ کے پھر تیرے رستے میں جہاد کروں اور پھر میں شہادت کا درجہ. یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی, یہ جو ایک دوسرے پارے میں ایک چوتھے پارے میں ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو, تو یہاں سے لوگ بڑی غلط فہمی میں لوگوں کو مبتلا کر دیں. جب دوسرے پارے میں کہا تو فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہو نہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ کو میری زندگی کا شعور نہیں, مجھے آپ کی زندگی کا شعور نہیں. آپ کاروبار کرتے ہیں, تھکتے ہیں, سوتے ہیں, اٹھتے ہیں, شادی کرتے ہیں, غمی ہوتی ہے, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, تھک جاتے ہیں. شعور ہے آپ کو, میری زندگی کا شعور ہے. شہیدوں کی زندگی کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ تمہیں اس کا شعور ہو نہیں. پھر چوتھے پارے میں جب اللہ نے ان کو ذکر کیا تو چوتھے پارے میں اللہ نے کہا بل احیاء عند ربہم, بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں. یرزقون, ان کو کیا دی جاتی ہے؟ یرزقون کا معنی کرو. میں تمہیں یہاں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اور چٹکی میں سمجھا جائے. ایک دونی دونی تے دو دوڑی چار. میں کوئی علمی بحث نہیں کرنا چاہتا, بالکل چٹکی میں سمجھا دینا چاہتا ہوں. عند ربہم یرزقون, یرزقون کا معنی کرو. انہیں کیا دی جاتی ہے؟ بولو بولو زور سے بولو, انہیں کیا دی جاتی ہے؟ روزی. روزی. فیصلہ کرو کون سی روزی دی جاتی, کرو فیصلہ. یہ جو قرآن کہتا ہے انہیں روزی دی جاتی ہے, انہیں رزق دیا جاتا ہے, بولو کون سی روزی دی جاتی ہے؟ بولو. دنیا والی, یہی دنیا والی. ایک برائلر مرغ, اے موسم تو پہلے ٹیکیاں نال پکے ہوئے پھل. بولو بولو. یہ گندم, یہ چاول, یہ پھل, یہ ملاوٹ زدہ دودھ. دودھ تے پتہ نہیں ہوندا کہ نہیں ہوندا, ہم اسے دودھ کہتے ہیں, پتہ نہیں کہ بلا ہوندی. یہ روزی ہے. بولو اور بولو, فیصلہ کرو. شہید کو جو روزی دی جاتی ہے, قرآن کہتا ہے ان کو روزی دی جاتی ہے. فیصلہ کرو کون سی روزی دی جاتی ہے, دنیا والی یا جنت والی, دنیاوی والی یا اخروی. پھر بندیالوی کہتا ہے جیو جئی روزی اوہ جئی زندگی. اگر روزی دنیا والی ہے تو زندگی بھی دنیا والی ہے, اور اگر روزی جنت والی ہے تو پھر زندگی بھی جنت والی. دنیا والی زندگی نہیں ہے. اس حساب سے ان پر موت آئی, ان کی بیویوں نے عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح کر لیے,
ان کی وراثتیں تقسیم ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کا جنازہ پڑا گیا، ان کو دفنا، یہ سارا زندہ سمجھ کے کیا تھا ہم نے. تو شہادت ایک عظیم مرتبہ ہے جس کی تمنا نبی پاک نے کی، جس کی تمنا حضرت عمر نے کی. تو شہادت باعث غم نہیں، شہادت باعث فخر ہے. ہمارا اکتوبر کا رسالہ ضیاء توحید آ گیا ہے. اس میں جو میں نے اس دفعہ اداریہ لکھا ہے اس کا عنوان ہے حجاب مسلمان عورت کا شعار، یعنی پردہ کرنا مسلمان عورت کا شعار ہے. اسلاف امت کا مثالی کردار ایک یہ مضمون ہے. سفر کا جو آخری بدھ ہوتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے غسل صحت کیا تھا، اس میں کچھ لوگ خوشی مناتے ہیں، لاہور میں تو جلوس بھی نکلتا ہے. یہ آخری بدھ جو تھا اس میں آپ نے غسل صحت نہیں فرمایا تھا، آپ کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی، شروع ہوئی تھی بیماری آپ کی. تو یہ سارے مضامین آپ کو اس اکتوبر کے شمارے میں ملیں گے. 30 روپے اس کی قیمت ہے. تمام حضرات اس کو لے کے جائیں گے.